بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہا گیا کہ نظر کے اوپر بولو، جو نظر لگ جاتی ہے۔ ارے بابا آپ اتنے حسین خوبصورت ہیں نبی یوسف کی طرح۔ نہیں کسی پہ بھی لگ سکتی نظر، کسی کے اوپر بھی لگ سکتی۔ اپنے گھروں میں بوسٹن میں ہر گھر میں تو نہیں گیا یہاں پہ، لیکن جب بھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو پہلے انٹرنس پہ چیک کرتا کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت آسان ہے نظر سے بچنے کا۔ بہت خوبصورت گھر ہے بوسٹن میں ماشاءاللہ، اللہ اور خوبصورت بنا دے۔ بولیں گے ضرور، آمین بولیں گے۔ دعا یہ بھی کرو کہ یہاں سے زیادہ خوبصورت ہم کو لحد میں ملے، برزخ میں۔ گڈ، وہاں ملے، برزخ میں ملے۔ تو گھر کے انٹرنس کے اوپر بزنس ہے آپ کا، بزنس پہ شاپ ہے آپ کی، شاپ پہ انٹرنس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک سٹیکر لگاؤ اور ماشاء اللہ، نظر نہیں لگتی، ٹکرا کے واپس چلے جاتی ہے۔ گھروں میں عرب میں تو وہ لوگ کنسٹرکشن کے وقت بنا دیتے، ٹھیک ہے آپ نہیں بنائے کوئی مشکل نہیں، سٹیکر لگا لو۔ گھر کے جتنے انٹرنسز ہیں کچن میں سے، اس لیے کہ یہاں سے کار اس میں سے بھی جاتے نا، گیراج میں سے بھی انٹر ہوتے نا۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے سوائے یورپ امریکہ کے۔ کوئی بات نہیں یار، کہیں سے بھی انٹر ہوتے نا گیراج میں، گیراج پہ بھی لگا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سٹیکر اور ماشاء اللہ، نظر نہیں لگی۔ اگر آپ کے بچے کو، اس لیے کہ ماشاءاللہ میں نے ایک چیز غور کی، بوسٹن کے سارے بچے خوبصورت ہیں، نہیں اتنا جیا جمیلو پڑھا ہے ان کی ماؤں نے ماشاءاللہ۔ ایک آپ کو روک کے بولتا ہوں، یاد رکھو ایک آپ کا حسن رہتا جو اللہ دے رہا، ایک ولایتی امیر المومنین کا حسن رہتا۔ سمجھ میں علی کی محبت کا بھی حسن ہے جو تمہارے چہروں پہ آ جاتا۔ جو کافی خوبصورت حسین لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کے سمجھو کہ یہ علی والا ہی ہوگا، نہیں لیکن مرد کو دیکھیں، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، ادھر ادھر نگاہیں مت اٹھاؤ کہ یہ اللہ کا حسن ہے، سو واٹ اللہ کا حسن ہے۔ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کس کو دیکھ رہے آپ۔ باہر لے کے جا رہی مارکیٹ میں رشتہ دار کے پاس، رشتہ دار تو اچھی نظر لگاتے ماشاءاللہ، اس لیے کہ آپ کو حسن ظن رکھنا ہے، بھائی بہن اور جتنے رشتہ دار ہیں۔ میں جب لوگ بولتے تو میں کہتا ہوں یار مومن کی نظر بد ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ مومن ہے تو۔ مجھے کچھ بولنا تھا میں نے بول دیا۔ کسی کے گھر جا کے اوہو اتنا اس کا اچھا گھر، ہو گیا کام، کبھی نہیں بولنا ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے تمہارا، یہ دیکھ کے بعد بولو اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے۔ بد نظر مت ڈالو کسی چیز کے اوپر بھی، اس کے گھر پہ، اس کی جاب پہ، اس کے بزنس پہ، کبھی نہیں ڈالنا۔ اس لیے نہیں ڈالنا کہ تم یہ سمجھ رہے اگر میں ایسی نظر ڈالوں گی اور ایسا بولوں گی تو اس سے اس کا بزنس ڈاؤن ہوگا، اس کے گھر میں نقصان ہوگا۔ تم یاد رکھو تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہے ایسا نہیں۔ نقصان تمہارا ہوگا اگر تمہاری نیت خراب ہے تو، نقصان تمہارا ہے۔ اپنی نیتوں کو صحیح کرو۔ تو جب بھی گھر سے نکلے ماں بچے کو لے کے رشتہ دار کے پاس جاری، کہیں بھی جاری، تو پڑھ کے نکلے، آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، بچے پہ پھونک دے ایک مرتبہ۔ میں زیادہ لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا، اس لیے کہ میرے اوپر پریشر ہے کہ بولو۔ ایک آیت الکرسی پڑھ لے اور سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھے، سورہ قل، اس لیے کہ 3 مرتبہ پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب پڑھ کے بچے پہ پھونکو اور بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ بولو اللہ تو میرے بچے کو نظر بد سے بچا، یہ پرابلم سے بچا،
اور 5 سلوات پڑھ کے باہر نکل جاؤ. کتنے بھی کیسے بھی لوگ ہوں تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. یا دوسری چیز آپ نادیلی پڑھو, نادیلی پڑھ کے حصار باندھو کہ اس کے اوپر نظر نہ لگے. صدقہ ضرور دو. صدقے کا بہترین یہ نہیں کہ آپ $1 نکالے ایک باکس میں ڈال دیے, ٹھیک ہے $30 ہوں گے تو میں غریب کو بھیجوں گی, یہ نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. ایڈوانس میں بھیجو, پہلے بھیج دو. اب آپ سوچو کیسا, مثال کے طور پہ آپ $30 نکالنا چاہتے, $30 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بچوں کو کینڈیز کھلا دیتے ہیں. جن کو بچے نہیں ہیں وہ بھی بے شک بول رہے ہیں. تو کینڈیز کھلا دے نا, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو کیا کرو, جب کینڈیز کھلا $30 ہر مہینے جو بھی اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں, کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو, غریب کو, آپ کی فیملی میں یا آپ کی بستی میں کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم بچے, ایڈوانس میں بھیج دو. ایڈوانس میں بھیج کر ہر روز نیت کر لو. یا آپ یہ بھی نیت کر سکتے میں 30 دن کے لیے بھیج رہا, اللہ میری مجبوری یہاں پہ میں دے نہیں سکتا, میں ایڈوانس میں کسی غریب کو دے رہا. اس میں شب جمعہ بھی ملا لو, شب جمعہ کا صدقہ بھی ہو جائے گا. اس میں یہ نیت بھی کر لو کہ اگر کسی مومن کی پہلی رات آنے والی ہے اس کے لیے بھی یہ صدقہ, اور میرے امام کی جان کا صدقہ, امام کی سلامتی کا صدقہ. یہ ساری 1000 نیتیں کر کے, 1000 مثال دے رہے, 1000 نیتیں کر کے ایڈوانس میں بھیج دو. ممبر سے بول رہا, آپ دیکھیں گے کہ کیسا وہ مہینہ تمہارے رزق کو کھولے گا, کیسے تم بلاؤں مصیبتوں سے بچو گے. اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا اور تمہارے راستوں کو کھول دیتا. بھیجنے کی عادت ڈالو. صدقہ لازم دینا. بچوں کا, ماؤں کو چاہیے کہ بچے کا صدقہ نہیں, شوہر کا نہیں نکالتے ٹھیک ہے, بچے کا تو نکالو. کیا بول رہا ہوں نہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ شوہر کا نکالتے ہیں. اگر شوہروں کے نکالنے لگے تو شوہر عروج کرے. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا صدقہ نکالے. میں ساری ان گرلز کو بول رہا کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے, بہترین موقع ہے ابھی بھی. 1 دن ہے, 2 دن ہے, 3 دن ہے, 5 دن ہے, ڈیلیوری کو کوئی مشکل نہیں, ابھی بھی موقع ہے. زیارت عاشورہ بآواز بلند پڑھو کہ تمہارا بچہ عاشورہ سنے, اس کے کانوں میں جائے آواز. ماں بآواز بلند پڑھے, گلاس میں پانی رکھے, پڑھ کر عاشورہ پڑھ کے اس میں پھونک دے اور وہ پانی پی لے, خود پی لے, تو بچہ وہی پانی پیے گا اور دنیا میں آنے سے پہلے حسین کو سلام کر کے آئے گا. 1 دن کی پریگننسی ہو یا 9 مہینے کی پریگننسی ہو, وہ شروع کر دے. بآواز بلند پڑھنا, آہستہ نہیں پڑھنا, کیونکہ جب تم زور سے پڑھتے تو بچہ سنتا ہے نیچے. اسی لیے تو بولا جاتا ہے کہ پریگننسی کے ماحول میں میوزک مت سنو. کتنے خاموش ہو گئے, بولیں گے آپ بمبارڈمنٹ چھوڑ دو. میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ میں لاسٹ مجلس میں کروں گا, آپ کے فائدے کی بات کر رہا. گھر میں میوزک رہے گی تو رحمت خدا آئے گی, فرشتے آئیں گے, 24 آورز پکارتے رہو. میوزک گھر کے دروازوں کو لاک کر دیتی. اللہ کی رحمت آتی ہے, فرشتے آتے ہیں, لیکن دروازے بند ہیں. آپ بولیں گے نہیں ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے. تمہارے دروازے کھلے ہوئے ظاہری طور پر, میوزک کی طرف سے تمہارے دروازے بند ہو جاتے, رحمت کے دروازے بند ہو جاتے. تو کوشش کرو کہ پریگننسی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سننا, کبھی میوزک نہیں سننا, کبھی بیک بائٹنگ نہیں کرنا. اچھا آپ بولیں گے نہیں میں تو نہیں کرتی, لیکن میں سنتی ہوں. سنتی ہوں نہیں, تم منہ پہ بولو اس لڑکے کو, لڑکی کو, اس آنٹیز کو. آپ بولیں گے کیا انکلس نہیں کرتے؟ سب کو, جو بھی بیک بائٹنگ کر رہا منہ پہ بولو. بچہ بھی ہے, پولائٹلی سافٹلی, انتہائی محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ بولو کہ انکل پلیز بیک بائٹنگ مت کرو, کسی کی بات ہم کو کیوں سنا رہے. یہ کریج کا پیدا کرو, کربلا کا پیغام ہی حق کا بولنا ہے. یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے میں کیا کروں, یہ نہیں بولنا کبھی.
جب تک ایک ریولیشن نہیں آئے گا، ایک انقلاب نہیں آئے گا، تم کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کربلا سمجھنے کی چیز ہے۔ ان چیزوں سے، ان گناہوں سے اگر تم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، یہ ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے، اس میں تم کو اپنے آپ کو بچا کے لے کے نکلنا ہے۔ تو پریگننٹ لڑکیاں کبھی بیک بائٹنگ نہیں سننا، اس لیے کہ تمہارا بچہ بھی وہی سنے گا۔ آپ نہیں سنتے، میں بات جنرل بات میسج آخری پیغامات دے کے جا رہا، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسے بناؤ کہ مولا حسین دیکھ کے مسکرائے۔ میرا مولا حسین مسکرائے دیکھ کے یہ میری کنیز ہے، یہ میرا غلام ہے۔ بس اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اربعین حسین انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ زیارت مولا حسین کے لیے بھی بولا گیا، تو زیارت اربعین پڑھو۔ آپ زیارت اربعین شروع کریں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، مولا چاہے تو ایک دن میں تم کو بلا سکتے ہیں، ایک لمحے میں بلا سکتے ہیں۔ زیارت اربعین کنٹینیو کرو۔ عاشورہ تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اربعین بھی پڑھا کرو۔ ایک عجیب زیارت ہے کہ جو تمہاری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ زیارت اربعین مولا حسین کے لیے بہترین تحفہ ہے، اس لیے کہ اربعین کل جیسے میں نے کہا تھا شہزادی زینب کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو، تو زیارت اربعین جب بھی پڑھنا میری مظلوم شہزادی سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرنا۔